اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، سن لو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک، اور اس بات سے بھی آگاہ ہو جاؤ کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ رنگ والے کو کسی کالے رنگ والے پر، کسی سیاہ رنگ والے کو کسی سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں ہے مگر ایک ہی تقوی کے ساتھ، الا بالتقوی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے تو اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ سامعین کرام، آج اہل ایمان و مسلمان اس عصبیت و تنگ نظری کے جال میں جکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح سے اس عصبیت و تنگ نظری نے آج ان پر اپنا سکہ جما لیا ہے، اس سے نکلنا کافی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ عصبیت و تنگ نظری یہ اتحاد کی راہ میں سنگ گرا ہے، اسے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ کہ کوئی کہے کہ میں فلاں، میں شیخ ہوں، کوئی کہے کہ میں خان ہوں، کوئی کہے کہ میں پٹھان ہوں، کوئی کہے کہ میں فلاں ہوں فلاں ہوں۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ لوگو، میں نے تو تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، تمہیں کنبے قبیلے میں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان، اور پھر اس بات کو بھی سن لو کہ تم میں سب سے افضل باعزت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، صحیح مسلم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس ذات باری تعالی نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یوں ہی بیکار و بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہماری رشد و ہدایت و رہنمائی کے لیے اس دار فانی کے اندر ان گنت نبیوں و رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے نبیوں و رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پر۔ محترم سامعین و حاضرین جمعہ و بزرگان دین، دینی ملی و اسلامی بھائیوں، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ موضوع خطابت ہے اتحاد و اتفاق۔ سامعین کرام، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال، اقبال مندی و سربلندی، ترقی و تنزلی، خوشحالی و فارغ البالی اور بدحالی کے تقدم و تخلف میں اتحاد و اتفاق، باہمی اخوت و ہمدردی اور اختلافات و انتشار، تفرقہ بازی، نفرت و عداوت یہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اتحاد و اتفاق یہ باعث خیر و برکت اور اجتماعی عروج و ارتقاء کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، جبکہ اختلافات و انتشار تباہی و بربادی اور غربت و افلاس کا پیش خیمہ ہے۔ سامعین کرام، تاریخ عالم کے مطالعے سے یہ بات پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں وہی قومیں اپنی عظمت کے پرچم لہراتی ہیں جو آپسی اختلافات و انتشار اور بغض و حسد و عناد سے دور رہ کر اپنی پوری توانائی ملکی و ملی، سماجی اور سیاسی اصلاح میں صرف کی۔ اس کے برعکس وہ قومیں جو آپسی خانہ جنگی کا شکار ہو کر الگ الگ ٹولیوں میں بٹ گئیں، گروہوں میں بٹ گئیں، انہیں ہر قدم پر، ہر موڑ پر شکست و ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ حیات کے ہر گوشے میں ناکامی و نامرادی ہی ان کے ہاتھ آئی۔ سامعین کرام، آج کے دور میں اہل ایمان جس قدر کمزور ہیں شاید کہ اس سے پہلے کبھی رہے ہوں۔ آج کے دور میں اہل ایمان جس قدر ذلیل و خوار ہیں شاید کہ اس سے پہلے بھی کبھی رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر جگہ انہیں ہراساں و پریشاں کیا جاتا ہے۔ آج
ان کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، آج ان کے املاک تباہ و برباد کیے جاتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر آج انہیں تہہ کیا جا رہا ہے۔ اسلامی بھائیوں، ایسی صورتحال میں بھی اگر آج اہل اسلام متحد و متفق نہ ہوئے تو پھر اہل باطل انہیں ایک ایک کر کے ختم کر ڈالیں گے۔ سامعین کرام، آج اہل اسلام اسی طرح سے ان کی بلاد پر نظر ڈالی جائے تو آج اتحاد و اتفاق سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، جبکہ مخالفین ہیں وہ متحد ہو کر ہمارے خلاف آج محاذ آرائی کر رہے ہیں، اور اہل ایمان ہیں کہ اختلافات کے شکنجے میں جکڑتے جا رہے ہیں، اور مخالفین خانہ جنگی اختلاف کے باوجود مضبوط و توانا ہو رہے ہیں۔ سامعین کرام، آئیے ان اسباب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے ہاں اختلافات پروان چڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے دین سے دوری۔ آج جو لوگ دین سے جس قدر دور ہیں اسی قدر وہ گروہوں میں، فرقوں میں اور ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، لہٰذا دینی تعلیمات سے آشنائی جب تک نہ ہو قومی اتحاد کی کوششیں برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے اتحاد کی فضا قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے دینی تعلیمات کو عام کیا جائے، ناواقف لوگوں تک اسلام کا اتحاد پیغام پہنچایا جائے۔ اسی طرح سے ایک سبب نفس پرستی بھی ہے کہ جب افراد اور جماعتیں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر نفس پرستی شروع کر دیتی ہیں تو تنازعات کا، اختلافات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک سبب حسد بھی ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی ترقی کو، ایک دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر جلتے ہیں اور بلا وجہ ان کی ہر بات پر اختلاف اور ان کے ہر کام میں اعتراضات کرنے لگتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر آپ کو حسد ہی کرنا ہے تو آپ رشک کریے، جو رشک شریعت اسلامیہ میں جائز ہے۔ آپ صحابہ کرام کے طرز کو اپنائیے، ان کی سیرت کو اپنائیے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے خیر و بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور ہمہ وقت اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور دوسروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور خود بھی آگے بڑھنے کی تگ و دو میں لگے رہتے تھے۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال کہیں سے آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا اگر کسی دن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ سکوں گا تو آج یہ میرے لیے بہترین موقع ہے، آج میرے لیے اچھا موقع ہے کہ میں ان سے سبقت لے جاؤں۔ سامعین کرام، وہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنا آدھا مال، نصف مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے عمر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اسی کے مثل، یعنی نصف آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا پورا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی حلقته فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بها ویعلمها، رواہ البخاری ومسلم۔ کہ حسد اور رشک یہ دو ہی چیزوں میں جائز ہے۔ یہ وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے مال سے نوازا، اسے خوب مال عطا کیا، پھر وہ اس مال کو حق کے راستے میں خرچ کرتا، صرف کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے علم و حکمت سے نوازا، پھر وہ اپنے اسی علم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے ایک سبب ہے احساس برتری ہے کہ آج ہم میں سے ایک ادنا و حقیر شخص بھی اپنے آپ کو قائد اعظم، رہبر قوم و ملت اور نہ جانے کیا کچھ وہ سمجھ بیٹھا ہے۔ سامعین کرام، آج ان کے اندر یہ جذبہ کار فرما ہے کہ ہم کسی سے کچھ کم نہیں،
اور اسی طرح سے آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں کتنے ہی ایسے لوگ اس قسم کے پائے جاتے ہیں جو شہرت و ناموری کے لیے اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، اور انہیں شہرت کی نشے میں اپنی بدنامی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ سامعین کرام، اسی طرح سے ایک سبب عصبیت و تنگ نظری بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربک علی عجمک ولا لعجمک علی عربک ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ کہ اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک، اور اس بات سے بھی آگاہ ہو جاؤ کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ رنگ والے کو کسی کالے رنگ والے پر، کسی سیاہ رنگ والے کو کسی سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں ہے مگر یہ کہ تقوی کے ساتھ، الا بالتقوی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے تو اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ سامعین کرام، آج اہل ایمان و مسلمان اس عصبیت و تنگ نظری کے جال میں جگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح سے اس عصبیت و تنگ نظری نے آج ان پر اپنا سکہ جما لیا ہے کہ اس سے نکلنا کافی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ عصبیت و تنگ نظری یہ اتحاد کی راہ میں سنگ گرا ہے، جسے کوئی ہٹایا نہیں جا سکتا۔ کہ کوئی کہے کہ میں فلاں ہوں، میں شیخ ہوں، کوئی کہے کہ میں خان ہوں، کوئی کہے کہ میں پٹھان ہوں، کوئی کہے کہ میں فلاں ہوں فلاں ہوں۔ سامعین کرام، جب تک آج ہم اس چیز کو گردانیں گے تب تک ہم کبھی بھی اتحاد و اتفاق قائم نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کہ لوگو، میں نے تو تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں کنبے قبیلے میں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان سکو، اور پھر اس بات کو بھی سن لو کہ تم میں سب سے افضل باعزت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سامعین کرام، قرآن و سنت کا جائزہ لینے کے بعد اتحاد و وحدت کا مفہوم سامنے آیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے الفت و محبت سے سرشار دلی تعلق ہو، اور سب اپنے اپنے جھنڈوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت کے نیچے جمع ہو جائیں، اور سب کی ایک ہی سوچ ہو کہ اختلافات کا حل کیا جا سکتا ہے تو قرآن و سنت ہی کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کہ لوگو، اللہ رب العالمین کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرد واحد کے بجائے پوری امت کو خطاب کیا ہے کہ سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، بلکہ کہا جمیعاً، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ سامعین کرام، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، سیرت نبوی کو پڑھیے کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کے دلوں میں عداوت و کینہ اور اعمال رذیلہ جیسے اخلاق ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ جب ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے لڑائی چھڑ جاتی تھی تو ایک جان کے بدلے جب تک سینکڑوں جانیں چلی جاتی تھیں، وہ چین و سکون سے نہیں بیٹھتے تھے۔ مگر جب یہ دین اسلام آیا تو اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان فرماتے ہوئے ان کے دلوں کو باہم نرم فرما دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کہ لوگو، تم اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ رب العزت نے
تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی، بس تم اللہ رب العالمین کی مہربانی سے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ جب تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ سامعین کرام، یہ برادر دینی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس کے لیے آپ زمین کے تمام خزانوں کو بھی صرف کر دیں، خرچ کر دیں کہ ہم سب کو باہم بھائی بھائی بنا دیں، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کر لیں، تب بھی آپ نہیں کر سکتے۔ مگر یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے مومنوں کے دلوں کو باہم نرم کر دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے ہی ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ اگر آپ اس کے لیے زمین کے تمام خزانوں کو بھی لٹا دیں، خرچ کر دیں، تب بھی آپ الفت و محبت قائم نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی ہے۔ سامعین کرام، یہ قرآن مجید جو ہے مسلسل لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم ایک ہی امت اور ایک ہی ملت کے لیے منتخب کیے گئے ہو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ ہوئے ہم نے آپ کی طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ سامعین کرام، یہ دین اسلام ہی واحد ایسا مذہب ہے جو اپنے پیروکاروں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ باہم مل جل کر رہنے کا حکم دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، مہربانی برتنے میں، شفقت کا معاملہ کرنے میں ایک جسم کی سی، کہ جسم کا کوئی حصہ جب تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پورا جسم جو ہے اضطراب و بے چینی و تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، پورا بدن جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومنوں کی مثال آپس میں جو ہے بنیان اسے مضبوط عمارت کی طرح ہے جس کے مختلف حصے ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح سے تمام مسلمان محترم ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت و ناموسیں سب تم پر حرام ہے، ایسے ہی جیسے آج کا یہ دن حرمت والا ہے تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینے میں۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ آج آپ اس حدیث کے اندر غور کریں تو واضح ہو جائے گا کہ ہمارے اندر، ہمارے درمیان زیادہ تر جو اختلافات و انتشار ہوتے ہیں ان میں سے یہ تین اسباب زیادہ تر انہی تین وجہوں کی وجہ سے، تین سببوں کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آج ہم میں سے جب کوئی شخص کسی شخص کے اہل خانہ کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو یہ جب اپنے پیر پر کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی جب مضبوط و توانا ہوتا ہے تو اسے بھی بدلہ لینے کا اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آج ہم میں سے جب کوئی شخص کسی شخص کے مال کو غصب کر لیتے ہیں، جبراً و ظلماً جو ہے ان کے مال کو چھین لیتے ہیں، تب اس کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلافات ہونے لگتے ہیں۔
اسی طرح سے آج جب ایک قبیلے کا شخص دوسرے قبیلے والے کی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈالتا ہے، حملہ بولتا ہے، یا کسی کے گھرانے پر کی عزت کو تار تار کرتا ہے، میرے بھائیوں، تب اس کی وجہ سے آج ہمارے درمیان زیادہ اختلافات ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سامعین کرام، اسی طرح سے جماعت کو لازم پکڑنا، اتحاد و اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ جماعت کو لازم پکڑنا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر، کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی بابت دریافت کیا کرتے تھے، مگر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر میں تھے، پس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر لے آیا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو کیا اس شر کے بعد بھی پھر سے کوئی خیر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں، لیکن اس میں دخن، دھبا، لوگوں کے دلوں میں میل بھی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس کا دخن کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کو اپنا لیں گے، ان کی کچھ باتیں اچھی لگیں گی اور کچھ منکر لگیں گی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس خیر کے بعد بھی پھر سے کوئی شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے داعیان ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے ان کے اوصاف بیان کر دیں۔ قلت یا رسول اللہ صفہم لنا، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے ان کے اوصاف بیان کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، کہ ہماری ہی قوم و مذہب کے لوگ ہوں گے، ہماری ہی زبان بولتے ہوں گے۔ سامعین کرام، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اگر میں انہیں پالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا۔ کہتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی جماعت ہی نہ ہو، نہ ہی کوئی امام ہو، تب کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقُ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَ الْمَوْتِ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، کہتے ہیں تو تم ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا، الگ تھلگ ہو جانا، حتیٰ کہ تمہیں درخت کی جڑیں چبا کر ہی گزارا کیوں نہ کرنا پڑے، اس وقت تک جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے اور تم اپنی اسی حالت پر برقرار رہنا۔ سامعین کرام، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صفوں کو درست کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، رواہ البخاری، کہ اے لوگو باہم برابر کھڑے ہو جاؤ، آگے پیچھے نہ ہو جانا، ورنہ تمہارے دل بھی اس سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح سے اختلافات سے جو ہے دشمن کا تسلط ہوتا ہے، مفسدین کا غلبہ ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، ذرے ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہو تو سمٹو کہ تماشا نظر آئے، تاروں بھرے افلاک کا نقشہ نظر آئے۔ پانی کا قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، اور اسی طرح سے انسانوں کے متحد اور مجتمع ہونے سے ایسی اجتماعیت تشکیل پاتی ہے جس پر مفسدین و مخالفین نگاہ ڈالتے ہی وحشت زدہ ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے۔ سامعین کرام، آپ اس بات کو بھول رہے ہیں، قرآن کریم نے تو ہمیں یہ راز اپنے زمانے نزول سے ہی سکھلا دیا تھا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ لوگو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صبر کرو، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سامعین کرام، آئیے دیکھتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق کیسے ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے کتاب ان یہود و نصارہ سے کہہ دیجئے آؤ ایک کلمہ پر اتفاق کر لیں، اور وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور آپس میں ایک دوسروں کو رب کا درجہ نہ دیں، خدا کا درجہ نہ دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اس کے بعد بھی اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ہی حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اتحاد و اتفاق کے لیے توحید ہی کو بنیاد قرار دیا ہے، اور اس پر اتحاد و اتفاق نہ کرنے والوں سے یہ صاف کہا جا رہا ہے کہ مسلمان اور موحدین کی فہرست سے باہر ہے۔ اسی طرح سے اتحاد و اتفاق کے لیے سب سے بنیادی سبب جو ہے، سب سے بنیادی وجہ جو ہے، بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کو ظلم سے روکیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں تو اس سے مخالف ہو رہا ہے کہ آج ہم میں سے طاقتور شخص جب کسی کمزور شخص پر ظلم کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے، تو سبھی لوگ جو ہے اس ظالم شخص کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ مظلوم ہی رہتا ہے، اس کو کوئی ساتھ دینے والا و سہارا دینے والا نہیں ملتا۔ سامعین کرام، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظالم شخص اپنے اس ظلم کے میدان میں کافی حد تک کافی آگے نکل جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں جو لوگ اپنے سے کمزور لوگوں کو ستاتے ہیں، اسی طرح سے ایک دوسرے کی زمین و جائیداد کو غصب کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو ناحق قتل کر دیتے ہیں، آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتدرون ما المفلس، اے لوگو کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، ہم میں تو مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہوں، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، میری امت کا مفلس تو وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ حاضر ہوگا، ساتھ ہی وہ شخص بھی آئے گا جس کو اس نے مارا پیٹا ہوگا، جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، جس کا اس نے مال ہڑپ کیا ہوگا، جس پر اس نے بہتان باندھا ہوگا، جس کا اس نے خون بہایا ہوگا۔ میرے بھائیوں، پھر کیا ہوگا؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو اور اس کے ظلم کے مقابلے میں ان کو دے دے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، پس اگر اس ظالم شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی قبل اس کے کہ فیصلے کیے جائیں، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، تو کیا کیا جائے گا کہ مظلوموں کے گناہ اٹھا کر اس کے ظالم شخص کے سر پر لاد دیے جائیں گے، اور پھر اس کی پاداش میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کیا آپ اس بات کو گوارا کرتے ہیں کہ آپ اپنی ابتدائی زندگی سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام تک اللہ رب العالمین کی عبادتیں کریں، خواہشات کی قربانیاں دے کر آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی عبادت میں مصروف رہیں، اور پھر ظلم کی وجہ سے، ایک مظلوم شخص پر ظلم کرنے کی وجہ سے آپ اپنے ان تمام نیکیوں سے خالی ہو جائیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم ظلم سے بچائے، اسی طرح سے مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالم کے ظلم سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک لوگوں کی صحبت و معیت نصیب فرمائے، اسی طرح سے شریروں کی صحبت سے بچائے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔